یہ بھی پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی شادی شدہ عورت کا انتقال ہو جائے تو جب اس کی 40ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، یعنی 40ویں دن ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند عورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ جو مرحومہ ہوتی ہے جو چیزیں یہ استعمال کرتی ہے وہ چیزیں اس کو صدقہ کی جاتی ہے۔ مثلا کپڑے پہنتی تھی جو، ویسے کپڑے، اگر وہ لپسٹک لگاتی تھی ویسی لپسٹک، میک اپ کا سامان، حتیٰ کہ اگر وہ پاؤں میں پائل وغیرہ پہنتی تھی، پائزیب پہنتی تھی، تو وہی پائزیب وغیرہ اس کو دی جاتی ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کی رعایت کرنا اور ان کا خیال کرنا، اہتمام کرنا، یہ بالکل بیکار ہے۔ ہاں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کسی کی طرف سے کسی غریب کو کھلائیں پلائیں، کوئی ویسے کپڑے پہننے کے لیے دے دیں اور نیت یہ ہو کہ یہ استعمال کرے گا، اس کا ثواب فلاں کو ایصال ہو جائے، پہنچ جائے اس تک، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ اہتمام کرنا، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی اگر ابا جان 7 اپ پیتے تھے تو 40 روز تک کسی کو اگر صدقہ کریں گے اس میں 7 اپ بھی جائے گی، تو کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ابا کو اطلاع ملے گی قبر کے اندر کہ جی 7 اپ پہنچ گئی، آپ نے جو پیتے تھے، تو خوش ہو جائیں گے کہ جی 7 اپ دے دی ہے؟ اس سے مردے کو کیا فائدہ؟ اس میں کون سا لپسٹک دے دی اگر عورت کو، تو اس میں ایصال ثواب کا کیا اہتمام اور کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ خدا را اس قسم کی خرافات اگر آپ کے اطراف میں رائج ہیں، آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ یہی تو جہاد ہے، اپنے اصل دین کو نافذ کرنے کے لیے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعتوں کے خلاف اعلان جنگ کریں، اور اس کی ابتدا اپنی ذات کے ساتھ کریں، یہ خرافات ختم کریں، پھر اپنی فیملی کی طرف آئیں، اس میں ختم کریں، پھر خاندان کی طرف جائیں، اس میں ختم کریں، پھر لوگوں کو بھی بتائیں۔ یہ نہیں کہ ترتیبی رکھیں، مطلب بتاتے جائیں، اور سب سے پہلے لیکن اس کا اہتمام کرتے رہیں، اور اس طریقے سے اپنے گھر کو اصل دین کے قریب لائیں، اس قسم کی بدعتوں سے پاک و صاف کریں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا، آپ سے جھگڑا کرتا تو جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے بھئی آپ کرنا چاہتے ہو، آپ کی مرضی ہے، میرے گھر کے اندر تو یہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خرافات بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل ہر چیز کو ختم کر دیا۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں بھی سب کام ہوتے تھے پہلے، تو اس لیے آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی۔ تو ایک یہ کویسچن چلیں پہلے آپ ہی کے لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کیا بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہوتا ہے، خلاف شرع ہے؟ رکھتے اس لیے ہیں کہ صبح ایک دم اٹھنا ہوتا ہے تو وہ ٹائلز وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اے سی وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں بعض وقت، تو وہ پاؤں سے ایک دم ٹھنڈ چڑھے گی اس لیے اس کو پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کوئی ممانعت نہیں ہے، نامعلوم یہ کس سوچ کے ساتھ کس وجہ سے کسی نے کہا ہے، آپ ان سے دلیل مانگیے کہ کس وجہ سے آپ نے کہا ہے، کوئی بات ایسی پڑھی ہو تو بتائیں، لیکن ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہے۔ تو بالکل یہ اس طرح کی باتیں بلکہ عام نہ کی جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں، آپ کو کیا پتہ سنا ہے؟ اچھا کس سے سنا ہے؟ وہ سنانے والا آج تک نہیں ملا ہے، کہتے ہیں بس سنا ہے، وہ کسی سے سنا ہے۔ یہ سنی سنائی بات پہ نہ چلیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں، ٹائم نکال کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہر بات پھر شریعت کے مطابق نظر آتی ہے یا شریعت کی بات نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہی کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے واپس بھی دوسرے بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ قرضہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ایک رسم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بدلہ مقرر ہو چکا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا دیا، اور باقاعدہ لکھتے ہیں، ماموں نے 2000 دیے، پھپھی نے 4000 دیے، اور پھر اتنا ہی واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ مبادلۃ المال جو ہے ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے، تو پھر اس کی شرعیت قرضے کی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ بدلہ چل رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ نہیں بھی دیتے تو کوئی ایسی برا محسوس نہیں کرتے، قرضہ ہوتا، اس کی شرعی حیثیت قرضے کے رکھ دی جائے تو پھر تو واپس کرنا واجب ہو جائے گا، حالانکہ واجب کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے عرف میں۔ تو بہرحال ایک رسم ضرور ہے، اور اس کو فالو کرنا، اگر اس میں ظلم کا اور زبردستی کا اور فرض یا واجب والا مفہوم نہ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب والا مفہوم یہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر آپ گناہگار ہوئے، کوئی یہ کہے۔ زبردستی والا، ظلم والا ایسا کہ زیادہ کی ڈیمانڈ ہو، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنا دے سکتا ہو خوش دلی کے ساتھ دے، اور سامنے والے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اب میں ذرا پہلے سمجھا دوں، یہ جو ہوتے ہیں یہ طالب علم ہوں گے، کوئی انہوں نے کویسچن کیا ہوگا، مسئلہ پڑھا ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ یہ کہ نابالغ لڑکا لڑکی ہیں، ان کا نکاح ان کے قریبی رشتہ داروں نے کر دیا، جو ولی کہلاتے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔
اب اگر والد یا دادا نے کیا ہو تو یہ اتنا مضبوط نکاح ہوتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد ان بچوں کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے، جیسے ماموں نے کر دیا، چاچا نے کر دیا، باپ اور دادا کے علاوہ حتیٰ کہ والدہ نے کر دیا، تو جیسے ہی بچے بالغ ہوئے، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچپن میں ہمارا نکاح کیا گیا ہے، تو شریعت ان کو ایک اختیار دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح باقی رکھیں اور چاہے تو ختم کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ۔ تو جیسے بالغ ہوئے، اطلاع مل گئی، انہوں نے اگر نکاح رد کر دیا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نکاح کو فسخ کرنا ہوتا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ باپ دادا بھی اگر نابالغی میں بچوں کا نکاح کریں گے تو صحیح جگہ کرنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر پہلی مرتبہ ہے، ایک بچی کا کر دیا، تو اس کے لیے تو فقہاء نے فرمایا ٹھیک ہے، باپ دادا کا نکاح بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وفور شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں پیار محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ صحیح جگہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ غلط جگہ کیا ہے، جوڑ ٹھیک نہیں ہے، غلط قسم کے لوگوں میں کر دیا ہے، تو پھر یاد رکھیں اگلے بچوں کے لیے باپ دادا کا یہ اختیار، یہ حق بھی سلب ہو جاتا ہے، اور بچوں کا نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ ہمارے ہاں مطلب شریعت چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، کہیں تو بچے سرکش ہو رہے ہیں اور کہیں بڑے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے اشارہ کر دیا وہاں تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ تو نابالغ بچوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کا غلط کر دیا تو اگلے کے لیے ان کا اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ یہاں بالغوں کے ساتھ زبردستی کر کے اور بے جوڑ نکاح کروا دیے جاتے ہیں، اور اس میں بچے سخت اذیت والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بعد میں وہ چلتی نہیں ہے لائف، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ضد میں بچوں کی شادی کروا دی گئی ہے کہ ہماری ضد ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ جب ہو گیا، اب لڑکا کہتا ہے میرا ذہن نہیں مل رہا، میں پریشان ہوں، تو ماں کہتی ہے اچھا چاہو تو طلاق دے دو۔ یعنی اپنی ضد پوری کر کے آپ نے کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کر دیا، اور اب آپ کہتی ہیں اب طلاق دے دو، ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے کر لو۔ تو پہلے ہی سب چیزیں کہاں چلی گئی تھیں؟ تو خدا نخواستہ میں بچوں کو کوئی جرت مند یا دلیر نہیں کر رہا ہوں ماں باپ کے خلاف، آپ کو بھی دائرہ ادب میں رہنا ہوگا، اور ماں باپ کی مرضی سے جو کام کیا جاتا ہے ان کی دعاؤں کے ساتھ اس میں بے حد برکت بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کتنے ہی میرے پاس تو کیسز آتے ہیں جو لو میریجز کر چکے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حور نہیں ملی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، میں اب خودکشی کر لوں گا، اور وہ حور مل گئی تو اس کے بڑھ کے لنگور کوئی نہ رہا، اور اتنا یعنی وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک لو میرج میں ایسی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے۔ تو میں خدا نخواستہ اولاد کو باغی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک حق شریعت نے آپ کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے دیا ہے، تو اس شریعت کو آپ کو ہر جگہ آپ کو بھی تو فالو کرنا چاہیے، جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بچوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ وہی شریعت نکاح کروانے کے سلسلے میں آپ کے لیے بھی تو کچھ ہدایات فراہم کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے وہ ہدایات جاننے کی زحمت گوارہ کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں بچوں کے ذاتی رائے کا کیا احترام شریعت نے روا رکھا ہے؟ نہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری رائے ہوگی۔ خدا را ان علوم کو سیکھیں ورنہ آخرت میں تباہی ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو، یعنی آپس میں وہ نکاح کر رہے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ 2 گواہ ضروری ہیں۔ تو پوچھا یہ ہے کہ کیا صرف 2 گواہ چاہیے یا 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے بھی ہوں؟ دیکھیں صرف 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، یعنی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، 4 ضروری نہیں ہوتے۔ وہ تو شادی کے اندر یہ جو قانونی کارروائی ہے کہ وہ نکاح نامہ فل کرتے ہیں تو لڑکے کے گواہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور شادی کے گواہ کہلاتے ہیں جو جب وکیل جاتا ہے بچی سے اجازت لے رہا ہوتا ہے اس کے 2 گواہ علیحدہ ہیں۔ یہ قانونی ریکوائرمنٹ تو ہے لیکن شرعی طور پہ اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ 2 گواہ اگر ہیں تو صرف ان سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ کوسچنز ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا پرائز بانڈ کا انعام نکل آئے اس پیسے سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر پرائز بانڈ ایسا ہے کہ آپ رکھیں تو اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ملے گا، پہلی بات تو یہ، اس طرح کے بانڈ منع ہوتے ہیں کہ وہ سود آپ کو مل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب اس کو کیش کروائیں پورا پیسہ آپ کو واپس ملے گا، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ پرائز بانڈ اگر آپ کا انعام نکل آیا آپ لیتے ہیں تو ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیکس ایک الگ چیز ہے، باقی آپ کا پرائز بانڈ کا مطابق کو پیسہ دیا جاتا ہے انعام کا۔ تو ہمارے نزدیک اس میں نہ سود کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نہ جوئے کا مفہوم،
اس لیے ہم اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو اپنے مخصوص دلائل کے ساتھ اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پر اس طرح کا کوئی اختلاف رائے علماء کی آ جائے کہ بعض جائز کہہ رہے ہوں بعض ناجائز کہہ رہے ہوں، تو میرا اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جانبین کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ حج یا عمرہ خاص طور پہ بہت افضل عبادت ہیں، اور پھر یہ کہ زندگی میں بعض اوقات ایک بار ہی اس کا موقع ملتا ہے، وہ کسی اور صاف پیسے سے کریں، جس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں اور اس سے تمام معاملات کریں اور یہ والا پیسہ اس کو قرض کے جواب میں دے دیا جائے۔ لیکن اگر آپ براہ راست بھی کریں گے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ آپ کا حج بھی ٹھیک ہے اور عمرہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ایک تقوی کی بات ہے، سمجھ لیں، جس کو فالو کریں تو بہتر، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علماء نے یہ لکھا کہ جہاں اختلاف رائے آ جائے فقہا کا، علماء کا، تو جو دونوں جانب کی رعایت کرنا افضل اور اولیٰ ہو جاتا ہے۔ تو افضل اور اولیٰ صورت اختیار کرنا چاہیں ٹھیک، ورنہ ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ آپ اس پیسے سے حج یا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ مرد ربڑ کا بریسلیٹ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، زیور پہننا مرد کو منع ہے، وہ پیتل کا ہو، سونے کا ہو، لوہے کا ہو، یہ منع ہے۔ تو بعض بریسلیٹ تو اسی دھاتوں کے ہوتے ہیں تو بالکل ہی منع ہوں گے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے منع ہے۔ یہ ہاتھ میں کوئی چیز، کڑے وغیرہ پہننا، یہ دیکھی چیز، یہ عورتوں کو زیبا ہیں، مردوں کو نہیں ہے۔ اب ربڑ کا اگر ایسا پہنیں گے تو وہ ایک عورتوں کے ساتھ مشابہت سی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت جملے ارشاد فرمائے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا میرا گزارش یہ ہے کہ یہ بریسلیٹ پہننے سے کوئی آپ حسین و جمیل نہیں ہو جائیں گے، کوئی آپ کی مردانہ وجاہت نہیں نکھر جائے گی، صرف یہ کہ چند دوست کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ تھوڑی سی تعریفیں سننے کے لیے، تھوڑے سے حفظ نفس کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں شیطان بعض وقت مزین کر کے دکھا دیتا ہے، اس مزین ہونے کو دیکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، مردوں والی چیزیں اختیار کریں، یہ خواتین والی اختیار نہ کریں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ کچھ زمینیں تھیں اس پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو میرے والد اور چچا کی زمینیں تھیں، تو میں نے ایک بار ایسی بولا تھا کہ جو مجھے تکلیف دے یا میرا حق دبائے میں نے اس کو معاف کیا۔ تو اب وہ زمینیں واپس والد صاحب کو مل گئی ہیں، چچا کو مل گئی، تو والد صاحب اپنی زمین میں سے مجھے حصہ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں تو جملہ کہہ چکا تھا کہ جو مجھے تکلیف دے، میرا حق دبائے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اب یہ زمین میرے لیے لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ والد صاحب کا مال تھا، اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو آپ کو تو حق ہی نہیں تھا۔ یہ سب اچھی طرح غور سے بچے سنیں، مجھے اچھی طریقے سے سنیں، جتنی اولادیں مجھے سن رہی ہیں، جب تک آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں تو جو ان کی ترکہ ہے، جو ان کا مال ہے، جو ان کی پراپرٹی، اس میں آپ کا 0% بھی حق نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جی ہمارا حق ہے ہمیں دے دیں، ابھی آپ کا حق بنا ہی نہیں، آپ کا حق بنے گا ان کی وفات کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے بعض اولاد اتنی میں نے دیکھی بدتمیز قسم کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرے بچے مجھے زبردستی کہتے ہیں کہ جو مکان ہے اس کو آپ بانٹیں، تقسیم کریں، ہمارا حق ہمیں دیں، حالانکہ وہ کہتی میرا ہے، میرے شوہر کا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جب تک والدین فوت نہیں ہوں گے آپ کا کوئی حق اس مال پر نہیں ہے۔ والدین چاہیں تو آپ کو دیں، نہ چاہیں تو آپ زبردستی بالکل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ آپ کا تو حق تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں تو آپ نے معافی نہیں کیا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو نماز قضا کرے وہ منافقوں میں سے ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ تو میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی جو ہے بڑی وہ 3 سال کی ہے اور 2 7 ماہ کی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری رات تقریباً میں ان کی خدمت میں گزر جاتی ہے، ایک روتی ہے کبھی دوسری روتی ہے، تو بعض اوقات میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو میں سارا دن جو ہے وہ پھر گلٹ فیل کرتے رہتی ہوں کہ میں منافقین میں سے ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز قضا کرنے پر منافقوں کا نہیں فرمایا، جماعت قضا کرنے کے بارے میں منافقین کے کہا کہ وہ منافق چونکہ اس زمانے میں جماعت قضا کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، تو یہ ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ تو پہلے دور میں اور بہت سارے صحابہ اس کو حقیقی معنی پہ رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن پھر ہمارے بعد کے جو مجتہدین ہیں، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ یہاں کفر سے مراد بہت بڑی ناشکری ہے،
یعنی وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ناشکری۔ ہاں کوئی حلال سمجھ کے نماز قضا کرے کہ ضروری نہیں ہے، حقیر سمجھ کے ہے کہ میرے لیے قضا کرنا بالکل جائز ہے، تو پھر حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کو سنبھالنا، آپ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں میری بہن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور یقیناً ایک ماں کی اذیت کو میں بڑے قریب سے چونکہ چیزیں مشاہدہ کرتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، واقعی عورتوں کی ہمت کو سلام ہے۔ اگر ہم مردوں کو ایک دن بچے دے دیے جائیں نا، سارے صرف بچوں کے پیمپر بدلنے ہیں، صفائیاں کرنی ہے اور گھر کے دیگر کام، ہم مرد ہاتھ جوڑ دیں گے عورتوں کے سامنے کہ خدا یہ اللہ نے تمہاری سپرد کیا، تم ہی کرو۔ لیکن میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو باہر سے آتے ہیں تو ان کا کام ہے، گھر کی عورتوں کا کوئی کام نہیں۔ تم کیا کرتی رہتی ہو؟ گھر میں پڑی رہتی ہو سارا دن۔ پھر بہنوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ تم ایسا کرو، گھر سنبھالو، باہر کا ہم کچھ کر لیتے ہیں، ایک دن اس صاحب خانہ کو ذرا گھر حوالے کر دیں۔ تو بہرحال بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ مخلوق کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ترک کر دیں۔ ہمت کیجئے، آپ رات بھر جاگی ہوں تو پھر سوئیں نہیں، کوشش کریں کہ رات کا آخری پہر آ گیا تو فجر اول وقت پڑھ کر ہی سوئیں، یہ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال کبھی ایسا ہوا کہ غیر اختیاری طور پہ کہ آپ لیٹ گئی اور تھکن سے آنکھ لگ گئی اور آنکھ ہی نہ کھلی، اسی گنجائش نکلے گی۔ لیکن عشاء کے اندر تو ایسا کوئی عذر نہیں ہے، عشاء تو آپ فوراً پڑھیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ 4 فرض 3 وتر پڑھ لیا کریں، باقی سنن نوافل سارے چھوڑ دیں۔ 4 فرض 3 وتر، اور وہ بھی ایک ساتھ پڑھنا لازم نہیں۔ جیسے آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، پھر بچوں کی خدمت کر لی، پھر اس کے بعد موقع ملا 3 وتر پڑھ لیے، اس طرح کر کے، لیکن نماز قضا نہ کریں، اور جو قضا ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان کا حساب کتاب لکھ کر رکھ لیں، جب کبھی موقع ملے آہستہ آہستہ وہ قضا ادا کرتی رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کہتے ہیں میرے پاس 5 مرلے کا ایک گھر ہے جسے میں اللہ کے نام پر مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، لیکن میری اولاد بھی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک میرے ساتھ رہتا ہے، باقی سب رینٹ پر رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ مدرسہ بنے تو میری ایک بہو جو ہے وہ اس کی متولی بن جائے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ کیا یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ جی آپ صحیح نہیں سوچ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں دے دوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی آدھا دے دیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی 1/3 دے دیتا ہوں، یعنی تیسرا حصہ 1/3۔ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ دیکھیے ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیبیں نبی کریم نے دی ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرو، ان کے فیوچر کا خیال کرو۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کا مطالبہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انسان مخلوق حاجت مند ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں خرچ کریں لیکن اس کی رضا کی خاطر، اور مخلوق محتاج ہے، غیر محتاج کے لیے محتاج کو نہ ترک کریں، یہ میرے نبی نے پیغام دیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بچوں کے پاس مکان ہی نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر ایک مکان بنائیں، بچوں کو رہنے کے لیے دیں، اور ویسے کوئی آپ کا پیسہ وغیرہ ہے تو اللہ کے راہ میں ضرور دیجئے، لیکن اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانا اور پھر مدرسے کے لیے آپ چیز دے دیں تو یہ مطلب مناسب نہیں ہے جو نبی کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق۔ حالانکہ میں دینی آدمی ہوں، میں خود مطلب پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، لیکن جو ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اس کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر جتنے بھی اس طرح کے وقف کرنے والے لوگ ہیں میں گزارش کرتا ہوں کن لوگوں کو وقف کر رہے ہیں، کون آ کے پڑھے گا، اساتذہ کون ہوں گے، مینجمنٹ کیا ہوگی، کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں، سب سے پہلے تجربہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ مدارس میں جائیں، ان کے قریب رہیں، دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آپ دے دیں گے پتہ چلے گا کہ جی کام کم ہو رہا ہے اور فالتو چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ یعنی کتنے مدارس ایسے ہیں جس میں نہ صحیح طریقے سے بچے ناظرہ پڑھ پاتے ہیں، نہ اس میں صحیح حافظ قرآن بن رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں تو علم دین ہی نہیں سکھاتے، صرف قرآن حفظ کر کے چھوڑ دیا۔ حافظ صاحب امام بن رہے ہیں، امام صاحب کو نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، نہ نماز کی طرح پڑھانی آتی ہے، بعض مدارس میں سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی ایسے ہی کوئی مدرسہ بنا گئے اور اس میں غلط طریقے سے نظام چلتا رہا تو پھر تو آپ کے لیے کوئی ثواب جاریہ نہیں، اولاد بھی محروم ہوئی اور آپ جو آپ کا مقصد تھا ایک اچھا وہ بھی گیا۔ اس لیے میں وقف کو منع نہیں کر رہا ہوں، مدرسے بنانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو اچھی طریقے سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تجربہ حاصل کرنا چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔